جناب اس وقت تو ہم اس روئے زمین پر ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور یہ ہماری زندگی ہے، جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف مذہبی لوگ مذہبی ذہن کے تحت تھوڑی کرتے ہیں، یہ سوال ذہن انسانی میں آنے والا ایک فطری سوال ہے. اس سوال سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور بطور خاص یہ انسان کی خصوصیتوں میں سے ہے. انسان کی جو دیکھیے واقعاً حیوانوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم مر جائیں گے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ خصوصیت انسان کی ہے، وہ موت کے اندیشے میں گھلتا بھی رہتا ہے، اپنی موت کو ہر طرح سے ٹالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اسے فکر ہوتی ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. چنانچہ اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اچھا، جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کی قسم ویسے ویسے اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کا وہ صحت مند خوف بھی کہ کہیں اللہ کے حق کو ہم پامال تو نہیں کر رہے ہیں. وہ خوف جو انسان کے نفس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. وہ منفی خوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ خوف جو انسان کے نفس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. اگر یہی علم ہو، یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو خوف بھی کم ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی عالم ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ وجود کا قائم رہے گا، پھر خوف بھی بڑھ جائے گا. اور انسان جب تک اسے یہ فکر ہوگی کہ ہماری بقا ہے، تو اپنی بقا کے لیے ہی صحیح وہ ان تمام وسائل سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگا جو اس کی بقا میں مددگار ہو سکتے ہیں. باقی رہنا ہے تو جو عناصر، جو اسباب انسان کو باقی رکھنے والے ہیں ان کی محبت تو ہوگی، ان کی معرفت بھی حاصل کرنے کی فکر ہوگی، جستجو ہوگی. کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے مستقبل کو، ہمارے فیوچر کو روشن کر سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس عنوان کی طرف میں اس لیے بھی آیا کہ خاص طور پر بار بار مجھ سے کہا گیا کہ برزخ کے مسئلے پہ گفتگو کیجیے، اور شاید میں نے برزخ کے مسئلے پہ ابھی تک تفصیل سے کہیں گفتگو کی بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اہم، غیر اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے. لیکن آج اور کل 2 دن رہ گئے ہیں یہاں پر، تو شاید ان 2 دنوں میں پوری بحث ہو بھی نہ پائے. میں فشردہ عرض کر دوں. ایک بات تو یہ پہلے ہی نوٹ کر لیجئے تاکہ بہت زیادہ گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مایوسی نہ چھا جائے، کہ اگر آپ نے اس دنیا میں، یہ محدود دنیا، یہ 4 دن کی دنیا، یہ 4 دن اس دنیا کے اگر صحیح معنی میں اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے گزار لیے، تو پھر وہ جو برزخ ہے اور آخرت ہے اور جنت ہے، وہ جہاں تک ابد الآباد تک زندگی ہے نا، سمجھیے اس کا بیمہ ہو گیا، اس کا انشورنس ہو گیا، آپ بے خوف ہو جائیے. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے زندگی ہے نا، اسے بسر کرنے کا سلیقہ آ جائے، اور اتنا منصفانہ ہو کہ انسان حقیقت پسند ہو، توہم پرست نہ ہو. بہت سے لوگ مذہب کے نام پر عوام الناس کو توہم پرست بنا دیتے ہیں. اسلام و قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کو توہم پرستی سے بچاتا ہے. حقیقت پرست بنیے، زمیں کو زمیں اور فلک کو فلک. سمجھ لے
تو انسان ہے رشک ملک. حقیقت پسندی ہونی چاہیے. زمین کو آسمان نہ کہیے اور آسمان کو زمین نہ کہیے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک مضمون، یعنی ہر شے جو جتنی ہے اسے اتنی ہی کہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر یہ روش ہماری فکر کی ہو گئی، عموماً مبالغیں قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو غلو نہ کرو، غلو نہ کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نہ کہو. میں نبی ہوں، نبی کہو. میں رسول ہوں، رسول کہو. میں معبود نہیں ہوں، مجھے معبود نہ کہو. میں رب نہیں ہوں، مجھے رب نہ کہو. اور جب رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہے تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کا یہ ارشاد موجود ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مراتب بہت زیادہ ہیں، عقل بشری میں نہیں آ سکتے، مگر ان تمام کمالات اور فضائل اور مناقب اور اوصاف اور نعوت کے ساتھ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. وہ مربوب ہیں، رب نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا. آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میں اصل موضوع تک پہنچا نہیں ہوں. یہ دنیا جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ بھئی اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ برزخ. اب میں عرض کروں مختصراً، ہے مشکل سبجیکٹ، مگر برزخ، ایک تو لفظ برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں درمیان کی چیز. برزخ یعنی اس کے اور معانی میں سے ایک معنی ہے درمیان کی چیز. جب انسان کا دم ٹوٹتا ہے، یہاں موت واقع ہوئی، اور جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی، وہ بڑی قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور برے کام کرنے والوں کو ان کی سزائیں دی جائیں گی، جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. یہ بیچ کا جو عرصہ ہے یہ کیا ہے؟ برزخ. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ سب سے سنگین بات جو ہے، جو آپ کے دل پر اور دماغ پر بوجھ بنے گی، وہ یہ ہے. اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر 24 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں. موت کے بعد جو برزخ ہے اس میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مجاز ہے جو کہتے ہیں کہ موت کی نیند سو گئے. موت اصلا نیند کا نام نہیں ہے، موت زندگی کی غفلت سے نجات کا نام ہے. زندگی کے نشے میں سرشار ہیں، آخرت سے غافل ہیں، وہ موت آ کے اس غفلت کو دور کر دیتی ہے اور اس دنیا کی طرف سے پھر توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پوری توجہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف. تو یہ جو ہم اور آپ سوتے ہیں، روزانہ استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، برزخ کی زندگی میں نیند نام کی چیز نہیں ہے، سونا نہیں ہے. اب آپ جاگ ہی رہے ہیں مسلسل. اب سمجھ گئے آپ؟ ابھی ایک ہی چیز بتائی ہے، لیکن کتنی سنگین ہے یہ، کتنی سنگین ہے. مسلسل بیداری. تو اس بیداری کے لیے کوئی
مشغلہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ خود بیداری ہی عذاب نہ بن جائے. یہ بات تو روشن ہے نا. کسی کو سونے کی اجازت نہ ہو, جاگتا رہے, تو جاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی شغل کر لیتا ہے. بھئی کوئی کتاب اٹھا لی, مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی جناب والا آپ نے ٹیلی ویژن کھول دیا, اس پہ نیوز دیکھ رہے ہیں. ہم تو نیوز ہی تک ہیں, آپ حضرات کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں. کھیل دیکھ رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. کسی صورت سے جس کا جو ذوق ہو, اپنے ذوق کے مطابق. کوئی شاعر ہے, قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا, شعر نازل ہو رہے ہیں, شعر کہہ رہا ہے. کوئی اور کریٹیوٹی کرنا چاہتا ہے, قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا, معلوم افسانے لکھ رہا ہے, ناول لکھ رہا ہے, کتاب لکھ رہا ہے. کوئی شغل ہے جاگنے کے لیے. اب وہاں جو مسلسل بیداری ہے, اس کے لیے ابھی سے ذوق کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم وہاں ہوں گے تو کیا کریں گے, کیسے گزرے گا وقت, اور کتنا طویل وقت ہے. موت سے لے کر قیام قیامت تک. خدا کی قسم, عزاداران حسینی آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم یہ مجلسی ذوق آپ کو وہاں بھی مدد کرے گا. ذکر خدا, ذکر محمد, ذکر علی, ذکر حسین کرنے کا اگر ذوق ہے تو وہ بیداری اسی شغل میں گزر جائے گی. ذکر خدا اس لیے ہے, یہ جو اٹھتے بیٹھتے علماء, صوفیاء, عرفاء, فقہاء کہتے ہیں ذکر خدا. ذکر خدا سے غافل نہ ہونا, ذکر خدا سے غافل نہ ہونا. یہ دل اور یہ زبان دونوں ذکر خدا سے مانوس رہے. کچھ نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. یہ دو الفاظ کیا مشکل ہیں؟ جوانوں, بچوں, خواتین, مائیں, بہنیں, سب یہ دو لفظ ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. یا صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. اگر یہی دو ذکر آپ مانوس ہو گئے اس سے, تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی برزخ کی زندگی ایسی روشن, تابناک, مطمئن ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے. میں یہ سب تذکرے صرف ڈرانے کے لیے نہیں کرتا ہوں, لیکن ہاں معلوم ہونا چاہیے مسئلہ, سنگینی کا علم ہونا چاہیے. برزخ ہے, اور برزخ میں کہیں ایک تو قبر کا عالم بھی معلوم ہے, نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. بچپن سے یہ ربائی پڑھی ہے نا, قبر کا عالم معلوم ہے, اور برزخ کا عالم. کوئی نیند نہیں, کوئی استراحت نہیں, کوئی خواب نہیں, کوئی ریسٹ نہیں, بیداری ہی بیداری ہے. یہ جو بیداری ہے اگر معمور رہے ذکر خدا سے, معمور رہے ذکر مصطفیٰ سے, معمور رہے ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب